السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو. اور بندہ نا تعریف کر دیتا ہے. آپ لوگ تو بالکل ہی تعریف کرنے کا تو دور کی بات ہے، آپ لوگ کچھ کمنٹ میں کچھ بولتے ہی نہیں ہو. بالکل بھی تعریف نہیں کرتے اپنی رائٹر کی کہ میں نے کیسی لکھی ہے ناول، کیا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ. خیر، کچھ دنوں سے نا میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اس لیے میں پوسٹ نہیں کر سکی. میں نے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا، ایپیسوڈ تیار تھی، لکھ لی تھی، سیٹ کر لی تھی وغیرہ وغیرہ. جو بھی پنگے دینے تھے میں نے دے دیے تھے. بس میرے سے پوسٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے سر میں بہت درد ہے 2-3 دن سے. تو ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ پوسٹ کر دکھائے. درد تو میرے سر میں ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن میں نے کہا چلو پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ انایا کے گھر پہنچا تو جیسے وہاں بھی اسی طرح کا سناٹا تھا. ولی نے اس کا استقبال کیا تھا. سب اس کے آنے پہ بہت خوش تھے اور عروبہ سکندر ابھی تک کمرے میں تھی، جس کو شاید یہ خبر نہیں تھی کہ انس پاکستان میں آیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے انس، روبی مان جائے گی کہ نہیں؟ اس کو ماننا ہی پڑے گا انکل. ایسے کیسے نہیں مانے گی؟ منانے ہی آیا ہوں اور منا کر جاؤں گا. اور اس کے ماننے سے زیادہ اہم اس کو یہاں سے لے کر جانا ہے. اگر نہیں مانی تو اغوا کر کے لے جاؤں گا. اس میں کون سی بات ہے؟ اب اکلوتا حسین کزن ہوں اس کا، یہ حق تو رکھ سکتا ہوں. آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ تایا جان کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ہم نے بتایا تھا انس. میں تو اس کو کہتی رہتی ہوں کہ ایک دفعہ ابرام سے بات ہی کر لے، لیکن وہ نہیں کر رہی. انایا افسوس سے کہہ رہی تھی. بھائی آپ ہی جا کر اس کو منائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر وہ مان جائے اور ابرام انکل سے بات کر لے. عائشہ بولی. مجھے نہیں لگتا روبی آپ بھی مانیں گی. کبیر بھی انہی باتوں میں بولا تھا. مان جائے گی وہ. اور اگر نہ بھی مانی تو اس کو پھر بھی لے کے جاؤں گا. بس آپ لوگ دیکھتے جاؤ. وہ ابھی بھی کمرے میں ہے کیا؟ جی بھائی، وہ ابھی تک کمرے میں ہی ہے، وہ باہر ہی نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو مل کر آتا ہوں. انس قریشی لاؤنج میں سے اٹھا اور لاؤنج کراس کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا. انایا کے گھر میں سب کے کمرے اوپر والے پورشن میں تھے. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا. کمرہ لاکڈ نہیں تھا تو کھلتا چلا گیا. وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے کمرے کے اندر چلا گیا. کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی یا شاید رو رہی تھی، یہ انس اندازہ نہیں کر سکا. اسے اندھیرے میں روبی کو بس انس کی پرچھائی نظر آئی تھی. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کون ہے. دروازے کے سائڈ پہ دیوار پہ ہاتھ پھیرا تو لائٹ کا بٹن مل گیا تھا. انس نے لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی ہو گئی، اندھیرا غائب ہو گیا. اور پھر اس روشنی میں انس قریشی عروبہ کو نظر آیا. عروبہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ انس پاکستان بھی آ سکتا تھا، جبکہ وہ تو نیو یارک میں تھا. اور سب سے زیادہ حیرانگی روبی کو تب ہوئی جب اس نے غور سے انس کو دیکھا. وہ شلوار قمیض میں تھا. اس کو حیرت ہوئی تھی انس کا یہ روپ دیکھ کر. انس قریشی اور شلوار قمیض میں، حیران کن بات تھی. تم یہ ڈرامہ کب چھوڑو گی؟ انس نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ یہی تھا اور عروبہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا. آپ یہاں میرا دماغ خراب کرنے آئے ہیں تو پلیز یہاں سے چلے جائیں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی، تم کتنی احسان فراموش ہو. ایک طرف تم مجھے کہتی ہو کہ ہمیں احسان فراموش نہیں بننا، اور دوسری طرف ابرام تایا نے جو تم پر اتنے احسان کیے ہیں، تم بھی تو احسان فراموش بن رہی ہو.
میں احسان فراموش نہیں بن رہی. میں وہاں رہ کر کیا کروں گی جب میں ان کی بیٹی ہی نہیں ہوں؟ تم بچپن سے ان کے ساتھ ہی رہی ہو، تب بھی تم ان کی بیٹی نہیں تھی. اروبا، لیکن انہوں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا ہے. تم ان کے پیار کا یہ بدلہ دو گی انہیں؟ تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اروبا سکندر جو ہمیشہ مجھے سمجھدار بننے کی تلقین کرتی ہے، آج وہی بے وقوفوں والی حرکت کر رہی ہے. حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری اس حرکت پر. تم کس طرح تایا جان کو چھوڑ کر آ گئی ہو اور ان سے بات تک نہیں کر رہی؟ روبی بس خاموشی سے انس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ بہت سمجھدار انسان کی طرح اس کو سمجھا رہا تھا. انہوں نے تمہیں دنیا کی ہر خوشی دی ہے، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے، اور اب تم خود یہاں بیٹھی رو رہی ہو، اور تمہاری وجہ سے وہ بھی کتنی بار روئے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ روبی خاموش رہی. تم کیسے احسان فراموش بن سکتی ہو؟ تم اپنے ان ماں باپ کا بدلہ ابراہیم تایا سے لے رہی ہو. تمہارے ان ماں باپ نے تمہیں ہاسپٹل میں چھوڑ جانا تھا روبی، پھر بھی تمہیں کسی نے اڈاپٹ کرنا ہی تھا، اور نہ جانے کوئی اور تمہیں اڈاپٹ کرتا تو کس حال میں ہوتی. کبھی سوچا ہے؟ ابراہیم تایا نے تمہیں گود لیا، تمہیں دنیا کی خوشیاں دی، اور آج ابراہیم تایا اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے گھر پر ہیں اور بیڈ ریسٹ پر ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بس تم ان کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. دیکھو روبی صاحبہ، سیدھی سی بات کرتا ہوں، نہ تمہارا اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ ہی ابراہیم تایا کا اس دنیا میں کوئی ہے. اس لیے بہتر ہوگا تم اپنی یہ فضول کی ضد چھوڑو، اور اس سے پہلے دیر ہو جائے اور تمہاری زندگی میں پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہے. اگر تمہیں رتی بھر بھی تایا سے پیار ہوا نا تو تم میرے ساتھ آ جاؤ گی. انہوں نے تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا ہے، اور تم انہیں اکیلا نہ کرو اروبا، وہ مر جائیں گے. تنہا زندہ رہنے کا غم انسان کو زندہ ہوتے ہوئے مار دیتا ہے. واپس چلو میرے ساتھ اور ان سے معافی مانگو. تم اپنے ان ماں باپ کے لیے رو رہی ہو جن کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو بس پیسے سے مطلب ہے، اور ابراہیم تایا وہاں تمہارے لیے رو رہے ہیں جنہوں نے تمہیں اپنی پوری کل کائنات بنا کر رکھا ہے. اب اروبا زاروں کا تار رو رہی تھی. روبی بیڈ پہ بیٹھی تھی اور انس اب بیڈ کے پاس زمین پہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا، اور اب وہ بے انتہا رو رہی تھی. شاید اب اس کو احساس ہوا تھا، شاید اب اروبا سکندر کے دماغ کے بند حصے جاگے تھے. آپ مجھے لے کے جائیں گے نا بابا کے پاس؟ لینے ہی تو آیا ہوں لڑکی. دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنی پڑھائی چھوڑ کے یہاں آ گیا، اور اب مجھے تمہیں لے کے تایا کے پاس جانا ہے. تمہیں پتہ ہے لڑکی، اتنا لمبا سفر کیا ہے میں نے تمہارے لیے، اور ابھی تمہیں لے کر بھی جانا ہے. اور اپنی یہ شکل صحیح کرو اور اپنا سامان باندھو. میں زیادہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ویسے بھی ابھی تم باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت رونا ہے. آخر 1 ہفتے کا انتظار جو کیا ہے تم دونوں نے. انس قریشی بن گیا تھا. روبی کو نہ جانے کیوں ایک دم سے ہنسی آئی تھی، اور پھر وہ اٹھی اور واش روم میں چلی گئی. کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں سرخ تھیں. میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ نہیں. روبی نے انس کو گھورا. اچھا، کیا یاد کرو گی؟ پوچھ لو. آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ یار عجیب بات ہے، اپنی پسند کے کپڑے پہنتا تھا تب تم کہہ دیتی تھی کہ نفرت ہے. اب میں نے تمہاری پسند کے کپڑے پہن لیے ہیں تو پوچھ رہی ہو کہ کیوں پہنے ہیں. یار پاکستان آیا تھا، تھوڑی وائب تو آنی چاہیے تھی نا کہ بھئی پاکستان میں آیا ہوں، بس اس لیے پہن لی شلوار قمیص. ویسے تعریف نہ کرنا، مجھے پتا ہے میں بہت دلکش لگ رہا ہوں. روبی نے انس کو گھورا. اب ایسے دیکھنا بند کرو، مجھے شرم آ رہی ہے. ارے واہ، بے شرم انسان کو شرم آ رہی ہے. روبی سوٹ کیس پکڑے کمرے سے باہر نکلتی ہوئی بولی. یار تم ایک عزت دار آدمی کی بے عزتی کر رہی ہو.
ہاں، کیونکہ عزت دار آدمی کو عزت راس نہیں آتی۔ وہ ایک ہفتے بعد پہلے جیسی باتیں کر رہی تھی۔ انس نہ جانے کیوں اس کی باتوں پہ مسکرا رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلے تو سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ روبی کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بھائی آپ نے منا لیا اس کو؟ انابیہ فوراً بولی تھی۔ کون سا مشکل کام تھا، بس اس کو ایموشنل کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ بالآخر انس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ ماحول میں تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ پھر ولی بولے، تم لوگ 1-2 دن رک جاتے۔ انکل 1-2 دن رکنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے ترکی واپس جانا ہے روبی کو لے کے۔ تایا کی طبیعت خراب ہے، وہ جب تک اس کو دیکھ نہیں لیں گے انہیں سکون نہیں آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، فلائٹ تو بک کروا لیتے ہیں، ایئرپورٹ پر بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، وہ میں پہلے سے کروا چکا ہوں۔ کب؟ جب میں اسلام آباد لینڈ کیا تھا۔ مطلب بھائی آپ کو یقین تھا روبی پہ کہ یہ مان جائے گی؟ نہیں اینی، مجھے خود پہ یقین تھا کہ میں اس کو منا لوں گا۔ پھر روبی سب سے ملی اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ انس نے کیب بک کروائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، پھر وہ فلائٹ میں بیٹھے۔ جب انس نے روبی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، اگر میں ہارون کو تمہارے سامنے لے کے آؤں تو تم کیا کرو گی اس کے ساتھ؟ میں اس کو بہت ماروں گی، اس کو گنجا کر دوں گی، کمینہ، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ انس اس کی بات پہ ہنسا۔ رہنے دو، میں بس اس کو سامنے لے آؤں گا، بس پھر ترس نہ کھا لینا اس کی حالت دیکھ کر۔ اس پہ ترس نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک بات کہوں روبی، دل سے کہیں، کیا تم مجھے اس دن کی طرح قرآن پڑھ کے سنا دیا کرو گی؟ اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ اللہ نے میرے سے ہدایت چھین لی ہے۔ عروبہ کو انس کی ان باتوں سے حیرت ہو رہی تھی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو میں بتاتا ہوں۔ میں نیو یارک میں تھا نا، تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ کلب میں تھی، اور وہ اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ پلیز بھائی گھر چلیں، یہ غلط ہے۔ مجھے اس لڑکے میں اپنا عکس نظر آیا تھا روبی، اور اس لڑکی کے حجاب میں تم۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، اور اس کا بھائی کہنا مجھے انو کی یاد دلا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا میری بہن بھی اس طرح میرے پیچھے کسی دن کلب میں آئے اور ہزاروں بری نظریں اس کو دیکھیں۔ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں عروبہ۔ ہاں میں نیو یارک میں رہا ہوں، لیکن میرے خیال ویسے ہی ہیں جیسے ایک بھائی کے ہوتے ہیں، اپنی بہن کی حفاظت کو لے کے۔ روبی بس سن رہی تھی۔ پھر جب میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، وہاں پہ ہوا یہ کہ اب وہ عروبہ کو یہ نہیں بتا سکا کہ وہ یونیورسٹی تو صرف 1 دن ہی گیا تھا، اس کے بعد چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جو لڑکی میں نے کلب میں دیکھی تھی وہی لڑکی مجھے یونیورسٹی میں بھی مل گئی تھی۔ اس کو کوئی نوٹس لینے تھے میرے سے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل کلب میں اپنے بھائی کو لینے آئی تھی۔ وہ میرے سے نوٹس لے رہی تھی جب میں نے اس سے پوچھا تھا، ایک بات پوچھوں اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی بھائی پوچھیں۔ انس کو اس کا بھائی کہنا برا نہیں لگا تھا۔ تم کل کلب میں کیا کر رہی تھی؟ آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہیں تھا، میں اپنے بھائی کو لینے آئی تھی۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی غلط کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ ڈرنک کرتے ہیں کلب میں۔ تو یہ غلط کام ہے کیا؟ جی یہ غلط کام ہے۔ بھائی پہلے ایسے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ پھر وہ کام کے لیے نیو یارک آ گئے تھے پاکستان سے، اور پھر وہ بدل گئے۔ ان کے کچھ ایسے دوست تھے جو یہ غلط کام کرتے تھے، اور انہوں نے بھائی کو بھی خراب کر دیا۔ میں کیا کروں انس بھائی، ہمارے بھائی کی وجہ سے ماما بابا پریشان رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں۔ انس خاموش ہو گیا۔ عروبہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ مطلب کہ اتنی سی بات سے آپ کو خوف آ گیا؟ خوف کی بات نہیں ہے عروبہ صاحبہ، بس یہ خیال آ گیا کہ اللہ ناراض ہے مجھ سے۔ اب آپ اپنا یہ ٹیٹو ختم کروا لیں گے اور یہ حلیہ بھی نہیں رکھیں گے کیا؟ نانا، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے کہا کہ میں کوشش کر سکتا ہوں، ٹیٹو ختم نہیں کرواؤں گا۔ اتنی محنت سے بنوایا تھا، اتنی درد برداشت کی تھی میں نے، اور اس کا تو زخم بھی خراب ہو گیا تھا، پھر بہت عرصے بعد ٹھیک ہوا تھا۔ ہاں نماز پڑھ لیا کروں گا جب دل کرے گا۔ تو اب بتاؤ، مجھے آ گئی نا ہدایت؟ روبی نے افسوس سے انس کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔
اب وہ کیا ہی کہتی کہ شلوار قمیص پہننے کے علاوہ اس میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، انس بے ساختہ بولا، اور اروبا کو وہ دن یاد آ گیا تھا کہ انس نے اس کے بال دیکھے تھے۔ مجھے پتا ہے آپ نہ بتائیں۔ یار تعریف کر رہا ہوں، اچھی نہیں لگی؟ نہیں، مجھے تعریفیں اچھی نہیں لگتی، حد ہوتی ہے۔ چپ کر جائیں انس، کتنا بول رہے ہیں آپ۔ انس خاموش ہو گیا۔ انس نے کسی کو اپنے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو 3-4 بجے کا وقت تھا۔ روبی فوراً ابرام کے پاس جانے لگی۔ جب انس بولا، روبی صاحبہ، انو کے کمرے میں جا کے سو جاؤ ابھی، اور اگر لگے کہ انو نے پورے بیڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو میرے کمرے میں بھی آرام کر سکتی ہو۔ اور آپ کہاں جائیں گے پھر؟ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ہاں ویسے وہی جگہ آپ کے لیے، وہی جگہ ہے آپ کے لیے۔ یار ویسے حد ہوتی ہے، میں لاؤنج میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ ویسے رہنے دیں آپ، میں انو کے ساتھ سو جاؤں گی۔ اچھا جاؤ، اب صبح بات کریں گے تایا جان سے۔ روبی خاموش ہو گئی اور انو کے کمرے میں چلی گئی۔ انو گہری نیند میں تھی، روبی بھی ساتھ ہی لیٹ گئی، اور کب آنکھ لگ گئی اس کو پتہ نہیں چلا۔ 1 ہفتے بعد وہ سکون سے سو رہی تھی۔ تو زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گی، نیچے لکھا ہوا ہے، بس اسے پڑھ لو۔ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ لوگوں کو ناول میری کیسی لگی ہے، اور میرے سے مشکل تھا یہ والا وائس اوور بھی دینا، مطلب بہت ہمت سے میں نے اس کو دیا ہے۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے نا ہر کام کے لیے، تو اس کے لیے بھی مجھے محنت کرنی پڑی ہے۔ خیر باقی کا میں ابھی فی الحال نہیں کچھ بھی لکھوں گی، اور اگر بیچ میں ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو بھی اگنور کر دینا۔ کچھ دن میں شاید ناول نہ لکھ پاؤں کیونکہ میرا مکمل طور پہ سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا، تو دیکھتے ہیں جب میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی پھر میں ناول انشاءاللہ پوسٹ کیا کروں گی اور جلدی جلدی ڈال دیا کروں گی۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ۔